نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے تیسرے پارے میں تیسری سورہ مبارکہ ہے آل عمران، اس کی آیت نمبر 16 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لے آئے، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو گزشتہ دو روز جو ہم نے بات کی، جو ذکر کیا اللہ کریم نے کہ شہوات جو ہیں ان کی محبت جو آراستہ کی میں نے، تو تم اس کو ہی فقط اپنا مقصود حیات نہ سمجھ لینا، میرے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اور پھر کل جس جگہ پر ہم نے بات کو ختم کیا تھا کہ اللہ کریم نے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اب آپ ذرا ان کو بتا دیں کہ کیا میں تم کو وہ بہتر چیزیں جو ہیں ان کی خبر نہ دے دوں؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو پرہیزگاروں کے لیے میں نے انعام رکھا ہوا ہے اس کی آپ تمہیں خبر نہ دے دوں؟ تو ان لوگوں کو ذکر اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو دنیا سے آخرت کو بہتر جانتے ہیں، دنیا سے آخرت کو بہتر جانتے ہیں، ان کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم یقیناً ایمان لے آئے۔ اب جو ایمان کے اللہ کریم نے یہاں اپنے بندوں کے اوصاف بیان فرمایا نا، فقط ایمان کہنا کہ ہم ایمان لے آئے، تو ایمان جو ہے نا وہ ایک لفظ ہے، لیکن اس کے اندر سارے کے سارے جو ہے نا جز شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان، توحید پر، رسالت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، سزا و جزا پر ایمان، روز محشر پر ایمان، الحاضر قیاس، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کلام کیا قرآن کریم کے ذریعے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے ذریعے جو آقا نے فرما دیا، اس سب کو من و ان قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی رغبت میں مبتلا، دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہیں، دنیا ان کے پاس ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہیں، وہ آخرت کا سودا کرتے ہیں میرے ساتھ، وہ آخرت کی طلب رکھتے ہیں، میرے ساتھ ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً ایمان لے آئے، یعنی کہ اصل ایمان کا محور یا ایمان کا پیمانہ یہ ہوا کہ انسان دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے جو ہے بیزار ہو جائے اور آخرت کی فکر کرے، اللہ کے ساتھ ملاقات کا خیال ذہن میں رکھ کر زندگی بسر کرے کہ ایک روز ایسا آنا ہے کہ میں نے اپنے رب کریم کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھ کو جواب دینا پڑے گا۔ جو اس مقام پر کھڑا ہو کر زندگی بسر کرتا ہے وہ ایمان والا ہے، وہ یقیناً ایمان والا ہے، جو صفت اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ تو پھر جو ایمان والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے رب کریم سو ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اب یہ دوسری صفت ہے، نیک متقین کی جو اللہ کریم بات فرما رہا ہے، یہ دوسری صفت ہے۔ ایک تو ایمان میں کامل ہوتے ہیں، دوسرا وہ ہے کہ باوجود اس کے
کہ وہ گناہ گار نہیں ہوتے پھر بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اللہ ہمارے، یہ بندگی ہے، یاد رکھیے گا، اسی کو بندگی کہتے ہیں کہ گناہ ہو یا نہ ہو اللہ کریم سے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ نہ چاہتے ہوئے کوئی ایسا بات، کوئی ایسا معاملہ کر گزریں جو اللہ کے نزدیک گناہ ہو، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے آپ کو قول بیان فرمایا تھا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گناہ کے لفظ کا شائبہ بھی جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بندگی کا تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ انسان گناہ نہ بھی کرے تب بھی اس سے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہے۔ تو یہ دوسری صفت اللہ کریم نے یہاں پر بیان فرمائی کہ ایک تو وہ ایمان میں کامل ہوتے ہیں اور دوسرے ہر وقت مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے۔ ہر چند کے ان کو سند بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے عطا فرما دی، یعنی کہ 10 عشرہ مبشرہ تو وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے سند لکھ کر دی کہ تم جنتی ہو، اس کے علاوہ صحابہ اکرام کی کثیر جماعت ہے جن کو فردن فردن آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو گئی، تم پر جنت حلال ہو گئی۔ تو سینکڑوں کی تعداد نہیں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہتے تھے اور جو گناہوں سے بچتے رہے اور وہ جنتی تھے، وہ جنتی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم تلقین فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں میری خشیت اور میرے خوف کا عالم ان پر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ نہ بھی کریں تب بھی معافی مانگتے ہیں اور میرے عذاب سے بچنے کے لیے بھی مجھ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ واقعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کے فضل کے بغیر وہاں پر نجات اور بخشش کا ممکن ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دو باتیں جو اللہ کریم نے یہاں پر سکھلائیں، ایک تو یہ کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں جو عذاب ہونا ہے نافرمانوں کا، نافرمانوں پر دوزخ کا عذاب، بس اللہ سے یہ استدعا کرتے رہیں، یہ دعا کرتے رہیں کہ مولا کریم ہمیں اس دوزخ کے عذاب سے بچا لینا، تو ہی بچانے والا ہے، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، اللہم اجرنا من النار، ہم پڑھتے ہیں نا وہ تراویحوں میں جب رمضان آتا ہے تو یہ دعا وظیفہ بنا لینی چاہیے، ہر نماز کے بعد کہا کریں اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر، کہ دوزخ سے، آگ سے رب کریم ہمیں محفوظ فرما لے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی تیسری اللہ کریم نے یہاں فرمائی، اور آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 17 میں الصابرین والصادقین وقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں، صادقین، اور ادب و عطایت میں جھکنے والے ہیں، قانتین، جھکنے والے، اپنے سر کو جھکا لینے والے۔ اطاعت کی اس مقام پر انسان جب کھڑا ہوتا ہے ادب و اطاعت میں کہ جو کہہ دے سر کو جھکا لیا، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نفس کو بائے یا نہ بائے، نقصان ہو یا نفع ہو، یہ انسان نہیں سوچتا۔ پھر جو قانتین کی اللہ کی صفت بیان فرمائی نا، ایسے لوگ جو اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ نفس مانتا ہے کہ نہیں مانتا، ذہن تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مجھے نفع ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے، بس ماننا جو ہے نا اسی کو قانتین کہتے ہیں۔ ادب کے ساتھ اطاعت میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینا، اس کو کہتے ہیں قانتین۔ یہ اللہ نے صفت بیان فرمائی اپنے بندوں کی۔ پھر فرمایا منفقین، اور جو خرچ کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، نفاق فی سبیل اللہ، وہ جو پہلا سبق اللہ نے دیا تھا نا کہ مما رزقناہم ینفقون، ایمان یہاں سے شروع کیا تھا نا، تو یہاں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی کہ یہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے، میرے متقی بندوں کی یہ نشانی ہے، کیا کہ جو میں ان کو عطا کرتا ہوں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کنجوس کبھی رب کا یار، اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دوست ہونے کے لیے شرط ہے کہ جو اللہ کریم عطا کرے اس میں سے خرچ کرے، اس میں سے، اور وہ کتنا خرچ کرے یہ اس کی اپنی ذات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جس قدر وہ چاہتا ہے کہ رب کریم کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو، اس قدر وہ خرچ کرتا چلا جائے،
اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے پھر بچا کر رکھے، اور اگر یہ سمجھتا ہے جو کل میں نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہے سارا کچھ اللہ کا، تو اگر انسان اللہ کو لٹا دے تو بچ جائے گا، اگر نہ لٹائے گا تو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کریم یہ صفت بیان فرما رہے ہیں کہ جو میرے ہو جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بس میری راہ میں لٹا دیتے ہیں، تن من دن سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ منفقین، فقط مال کی بات نہیں کی جا رہی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں؟ جو کچھ بھی میں نے ان کو عطا کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی ہم نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ جان ہے، مال ہے، عزت ہے، آبرو ہے، اقتدار ہے، جاہ و جلال ہے، جو کچھ بھی اللہ نے عطا فرمایا اس کو میری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، یہ ہیں منفقین۔ والمستغفرین بالاسحار، اور یہ اللہ کریم نے جو آخر میں بات فرمائی کہ رات کے پچھلے پہر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ کب؟ رات کے پچھلے پہر، رات کے پچھلے پہر۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث مبارک بہت سی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رات کے آخری تہائی جو حصہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ 1، 1:30، 2 بجے سے بعد، جس کو ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، اس ٹائم پر اللہ کریم اپنی شان کے علاوہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے، آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے سائل مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش کی طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اللہ کریم یہ پکارتا رہتا ہے فجر کے وقت تک، رب کریم یہ ندا دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ تو جو صحابہ اکرام تھے نا، بخاری مسلم میں یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ تینوں مقام جو ہوتے تھے نا، اول رات کو بھی قیام کر فرماتے، بعض دفعہ درمیانی رات کو قیام فرماتے، اور بعض دفعہ آخری رات میں قیام فرماتے، اور وطر پڑھتے، جو عشاء کی نماز کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا وطر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں وہ وطر رات کے پچھلے پہر پڑھا کرتے تھے، زیادہ تر ٹائم تہجد کے۔ اب بھی جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا، وہ وطر کو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ رہا کہ آپ رات کے پچھلے پہر یہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر وطر کے بعد سحری کا بندوبست کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول رہا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رات کو تہجد پڑھتے تھے، اور ایسی حالت ان کی ہوتی تھی کہ پڑھتے پڑھتے جاتے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اور پھر اپنے غلام سے پوچھتے کہ بتاؤ سحری کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، وہ بتاتا آپ کو آپ کا غلام کہ ہاں سحری کا وقت ہوا ہے، تو تب آپ جو ہے نا نماز کے لیے نکلتے رات کو پچھلی پہر۔ تو یہ مومنین کا وتیرہ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے بعد صحابہ کرام، تبع تابعین، اولیاء کرام، نیک صالحین کا اب وہ یہ طریقہ رہا ہے کہ رات کے پچھلے پہر وہ اللہ کو یاد کرتے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ حضرت حاتب فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت میں نے سنا کہ کوئی شخص مسجد کے کسی گوشے میں کہہ رہا تھا، اللہ تو نے مجھ کو حکم دیا، میں بجا لایا۔ وہ جو اوپر اللہ نے بات فرمائی نا، آمنا، میں نے مان لیا، رب کریم تو نے مجھ کو حکم دیا، میں تیرے حکم کو بجا لایا، یہ سحر کا وقت ہے، مجھ کو بخش دے، مجھ کو بخش دے۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جید صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ تواتر کے ساتھ کئی آپ کو حدیثیں ملیں گی کہ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا، وہ جو بات جو کام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے وہ اپنا معمول بنا لیتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھے نا، بغیر افطار کے روزے آپ رکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے بھی بغیر افطار کے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، تو صحابہ کرام لڑکھڑانا شروع ہو گئے، کتنے دن انسان بھوکا رہ سکتا ہے؟ تو جب لڑکھڑانا شروع ہو گئے نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں تم کو دیکھتا ہوں تمہارے رنگت جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے، تمہیں کمزور دیکھتا ہوں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ بغیر افطار کے روزے وصال کے روزے رکھ رہے تھے تو ہم نے بھی وصال کے روزے رکھنے شروع کر دی۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ جو بھی آقا فعل کرتے نا وہ اس کو فرض سمجھ کر ادا کرتے، آقا نے کیا ہے تو آقا نے منع فرمایا کہ یہ نہ کیا کرو، یہ تم میں سے کون میری مثل ہے، تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہے، میرا رب تو مجھ کو کھلاتا بھی ہے مجھ کو پلاتا بھی ہے، تو تم ایسا نہ کیا، آپ نے منع فرما دیا کہ تم ایسا نہ کیا کرو۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ جو بھی فعل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے صحابہ دیکھتے تو اس کو سنت کی پیروی کرتے، تو یہ راتوں کو جاگنا بھی جگراتا کرنا بھی یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے جو تھے ہمیں حکم کیا جاتا تھا کہ ہم جب تہجد کی نماز پڑھیں تو سحری کے آخری وقت تک 70 مرتبہ استغفار کریں، کہ جب تہجد کے بعد سحری کے وقت سے پہلے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، 70 مرتبہ استغفار کر لیں۔ اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کریں تو اللہ کریم تم کو بخش دے گا، اور اللہ سے بخشش کی دعا کیا کریں۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب رب کریم کے درمیان اور بندے کے درمیان ویسے بھی کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، لیکن اس وقت رب کریم اپنے عرش کو چھوڑ کر آسمان دنیا پر آتا، تو اس وقت رب کریم کے ساتھ جو ہے نا اسے معاملہ کرنا چاہیے۔ تو آگے اللہ کریم جو صفتیں بیان فرمائی کہ متقی لوگ، پہلی صفت صبر ہے۔ صبر ایک جامع اصطلاح ہے، یاد رکھیے گا، صبر اس پر نہیں کہ مصیبت پیش آئے تو بندہ جو ہے وہ پھسل جائے، ہائے میں مر گیا جی۔ صبر اس چیز کا نام ہے کہ بڑی سی بڑی آزمائش بھی آ جائے، انسان کا سب کچھ چھن جائے، تب بھی لب پر شکوہ نہ آئے، تب بھی لب پر شکوہ نہ آئے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ اور پھر اللہ کے راستے میں کوئی مصیبت آئے، اللہ کے راستے میں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس کو خوش دلی سے برداشت کرنا، اس کا نام بھی صبر ہے، اس کا نام بھی صبر ہے۔ اور اس کی جزا رب کریم کے پاس سب سے زیادہ بڑی جزا جو ہے نا وہ صابرین کے لیے، جو گھبراتے نہیں۔ تو صابرین کے لڑنے سے وہ صادقین فرمایا، اور صادقین وہ نہیں ہوتے جو سچ بولتے ہیں، صرف سچ بولنا صادقین کی صفت نہیں ہے، جو اپنے زندگی کے ہر فعل، ہر کام میں، ہر موقع پر، ہر مقام پر وہ صداقت سے کام لیں۔ یہ نہیں کہ صرف بولنے کی حد تک سچے ہوں، قول میں بھی سچے ہوں، فعل میں بھی سچے ہوں، ان کا کوئی فعل ایسا نہ ہو جس میں کوئی اللہ کے احکامات کے خلاف شائبہ بھی پایا جاتا ہو، وہ صادقین کہلاتے ہیں۔ قول و فعل میں جو سچے ہوں وہ صادقین کہلاتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا قانتین، جو میں نے بیان فرمایا آپ سے کہ ادب و اطاعت میں اس قدر ہوں کہ کبھی یہ گمان بھی نہ آئے کہ جو اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ سوچیں بھی کہ اس میں میرا نفع ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے، نہ، بغیر نفس کی خواہش کو تابع کیے ہوئے وہ جو ہیں اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کو کہتے ہیں قانتین۔ اور پھر اللہ نے فرمایا مستغفرین بالاسحار، کہ راتوں کو پچھلے پہر اٹھ کر مجھ سے استغفار کرنے والے، استغفار کرنے والے۔ تو اللہ کریم نے یہ صفتیں جو ہیں نا اپنے بندوں کی بیان فرمائی کہ یہ وہ صفتیں ہیں جو میرے مومنین کی صفات ہیں۔ اب اپنا محاسبہ ہم کرتے چلے جائیں، اور ایک ایک جو اللہ کریم نے صفت بیان فرمائی ہے اس کا اطلاق اپنے وجود پر کرتے چلے جائیں۔ اور اگر ہم اس مقام پر اپنے آپ کو لے آئیں نا، اس مقام پر اپنی اوقات کے مطابق، یہ نہیں کہ ولایت کا درجہ تو ہم پا نہیں سکتے، ہم میں وسعت نہیں ہے، لیکن کوشش تو انسان کر سکتا ہے۔ بھائی صبر کی سیڑھی ہے، صداقت کی سیڑھی ہے، قناعت کی سیڑھی ہے، نفاق کی سیڑھی ہے، اور استغفار کی سیڑھی ہے۔ بھائی قدم رکھنا تو شروع کرے نا انسان، باقی مدد کرنے والے رب کریم کی ذات ہے۔ تو یہ صفات جو اللہ کریم نے بیان فرمائی، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ ان صفات کو اپنا لیتا ہے وہ میرا بندہ ہوتا ہے، وہ میرا بندہ ہوتا ہے، وہ میرا دوست ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اس کو نہ کوئی دنیا میں غم رہتا ہے، نہ کوئی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان پہلے یہ امر جو ہیں اللہ کریم کے، ان کی اطاعت کرے، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے، تو پھر دنیا کی فکر تو انسان کو رہتی نہیں ہے، آخرت میں بھی اللہ کریم اپنے فضل سے اللہ کریم بخش دے گا۔
اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ یہیں آج کی بات کو ختم کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔